ایک مسئلہ اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر ایک مسئلہ ضاد اور ضاد پڑھنے کا ہے. یہ جو قرہ کے اندر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ یہ ضاد ہے یا یہ ضاد ہے. پٹھان کہتے غداد، پٹھان کہتے غداد ولا الضالین. تو یہ ولا الضالین نہیں ہے. ولا الضالین کیا چیز ہوتی ہے؟ استاذ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ ضاد ہے یا ضاد ہے، تو حضرت کہتے تھے کہ یہ ولا الضالین پڑھنا بھی غلط ہے اور یہ ولا الضالین پڑھنا بھی غلط ہے. ولا الضالین بھی غلط ہے، ولا الضالین بھی غلط ہے، بلکہ اس کو پر کر کے پڑھا جائے ولا الضالین. اور ولا الضالین بھی غلط ہے، جیسے بلوچ اور پٹھان کہتے ہیں. بلوچ اور پٹھانوں کا اکثر قرآن غلط ہے. صحیح ہے، بلوچ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پٹھان بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس کے اندر. الحمدللہ رب العالمین نہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے، نہ رحمان نہ رحیم. بعض لوگ کہتے ہیں نہ رحمان اور نہ رحیم. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ رحمان ہے اور نہ رحیم ہے. اس کی دیکھو نفی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ضاد اور ضاد اس میں اختلاف ہے. جمال القرآن میں حکیم الامت نے اس کو مخرج لکھا ہے حافہ لسان، لیکن قرہ حضرات کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے بھی باوجود بہت زیادہ کوششوں کے صحیح طور پر ادا نہیں کیا اس کو. اس کا یہ مخرج بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ ادا ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا. اس کے بارے میں مسائل پوچھے گئے، بحثیں کی گئی اس کے بارے میں کہ یہ ضاد ہے اور یا یہ ضاد ہے. امداد الفتاویٰ میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا اور حضرت نے بھی بہت زیادہ بحث کی، 3-4 صفحات پر مشتمل جواب دیا اس شخص کو. جمال القرآن میں بھی حضرت نے مخرج لکھا ہے، لیکن ضاد پڑھنا یعنی اس کو ضا کے مشابہ پڑھنا، یہ جو جمال القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ قاری امین الدین گیلانی کا اپنا کلام ہے اور یہ ان کی اپنی بات ہے. حکیم الامت نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ اس کو ضاد پڑھا جائے. امداد الفتاویٰ کا جو حاشیہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے، امداد الفتاویٰ اس پر حاشیہ ہے مفتی صاحب کا، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس مسئلے کے ذیل میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ان تمام بحثوں کے بعد میری ذاتی رائے یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اس کو ضاد نہ پڑھا جائے، ضا کے مشابہ اس کو
نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ اکثر فرق باطلہ مبتدعین جیسے پنجپیری جو بہت گہرے پنجپیری ہے، غلط نظریات رکھنے والے وہ، اور دوسرے مبتدعین حضرات وہ خالصتاً ذات پڑھتے ہیں، اس کو ذات پڑھتے ہیں اس کو، لہذا ان فرق باطلہ کی تشبیہ سے بچنے کے لیے، مشابہت سے بچنے کے لیے اس کو پر دال کے مشابہ پڑھا جائے۔ بدعتی حضرات اس کو داد پڑھتے ہیں، داد ولضالین، بدعتی حضرات جو مبتدعین ہیں، بریلوی حضرات ہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے مستقل، اس کا نام ہے رفع التضاد من احکام الضاد۔ جواہر الفقہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب کا رسالہ ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ اس کو ضاد پڑھنا ہی بہتر ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں جب مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس سے متعلق، تو آپ نے بھی یہی کہا کہ ضاد پڑھنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس کو پر دال کے مشابہ پڑھا جائے تاکہ فرق باطلہ کے تشبیہ سے اور مشابہت سے بچا جائے۔ لہذا عرب کو اگر آپ کہیں کہ رمضان تو رمضان نہیں سمجھتے، آپ ان کو کہیں کہ ہاذا مریض تو وہ کہتے ای شیء مریض، مریض کیا چیز ہے؟ تو آپ ان کو کہیں کہ ہاذا مریض، وہ کہتے نعم نعم ہاذا مریض۔ رمضان، شہر رمضان، اور اس کی سپیلنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو رمضان کی سپیلنگ RAMDAN، رمضان۔ تو اصل میں رمضان ضاد یہ ضاد ہے، ضاد پر دال کے مشابہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ائمہ حرمین جتنے بھی ہیں، شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی، عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس، شیخ سعود الشریم، ماہر بن حمد المعیقلی، شیخ محسن القاسم، جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں زادہم اللہ شرفا، وہ سب کے سب ضاد پڑھنے کے ہی قائل ہے، اور وہ ضاد پڑھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور ضاد ہی پڑھتے ہیں۔ اور عرب کے مشہور قراء وہ سب کے سب پر دال کے مشابہ اس کو پڑھتے ہیں، اور مصری جتنے قراء ہے اور بین الاقوامی شہرت یافتہ جتنے قراء حضرات ہیں وہ سب کے سب ضاد پڑھنے کے ہی قائل ہے، نہ کہ ضاد۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ضاد عجمہ لفظ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ ضاد پڑھیں گے تو پھر فضل محمد کو آپ فضل محمد کہیں گے، یہ بات نہیں ہے مولانا۔ فضل محمد جب عرب جائیں گے تو اس کو شیوخ خود فضل محمد کہیں گے، لیکن اگر وہ پاکستان کے اندر ہے تو وہ فضل محمد اردو کے ہجا اور الفاظ کا اعتبار کر کے اس کو فضل محمد کہا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، اردو کے اندر تو ضاد ہے فضل محمد، لیکن عربی زبان کے اندر عرب کہتے ہیں کہ ضاد کوئی لفظ نہیں ہے، عرب ضاد کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اجنبی کلمہ ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ یہ اجنبی کلمہ ہے، اس لیے عرب کا کوئی قاری اور کوئی شیخ، کوئی عالم اور کوئی مفتی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس کو ضاد پڑھا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضاد ہی ہے اور اس کو ضاد ہی پڑھا جائے۔ تو ان سب دلائل کے نتیجے کے بعد اس کو پر دال کے مشابہ پڑھنا ہی بہتر اور افضل ہے۔
استاذ گرامی قدر یہی فرماتے تھے کہ اس کو پردال کے مشابہ پڑھا جائے تاکہ جمہور قراء اور جمہور علماء اکرام اور جمہور شیوخ اور فتاوی جات کی پیروی ہو سکے۔